اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 17، حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ کا اسم گرامی شفیق اور کنیت ابو علی ہے۔ آپ ممتاز زمانہ مشائخ و متقین میں سے ہوئے ہیں اور جید عالم و مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ پوری زندگی توکل میں گزار دی، چنانچہ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں اور حضرت حاتم اسم جیسے بزرگ آپ کے تلامذہ میں سے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے طریقت کی منزلیں حضرت ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں طے کیں اور کثیر مشائخ سے شرف نیاز حاصل رہا۔ حالات و حقائق۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 1700 اساتذہ سے شریعت و طریقت کے علوم سے استفادہ کیا، لیکن نتیجہ میں پتہ چلا کہ خدا کی رضا صرف 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ اول، روزی کی جانب سے سکون حاصل رہنا۔ دوم، خلوص سے پیش آنا۔ سوم، ابلیس کو دشمن تصور کرنا۔ چہارم، توشہ آخرت جمع کرنا۔ اور انہی 4 چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ ایک خاص واقعے سے متاثر ہو کر طائب ہوئے، اور وہ یہ کہ جب آپ بغرض تجارت ترکی پہنچے تو وہاں کا ایک مشہور بت کدا دیکھنے پہنچ گئے، اور وہاں ایک پجاری سے فرمایا کہ تجھے قادر و زندہ خدا کو نظر انداز کر کے ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ جو حصول رزق کے لیے دنیا بھر میں تجارت کرتے پھرتے ہیں، اس سے ندامت نہیں ہوتی، اور کیا آپ کا خالق گھر بیٹھے رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے؟ یہ سن کر اسی وقت وطن واپس لوٹے تو راستہ میں کسی نے پیشہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ اس نے تانا دیا کہ آپ کے مقدر کا جو کچھ ہے وہ تو گھر بیٹھے بھی میسر آ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ خدا پر شاکر نہیں ہیں۔ اس واقعے سے آپ اور زیادہ متاثر ہوئے، اور جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک سردار کا کتا گم ہو گیا ہے، اور شبہ میں آپ کے ہمسایہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سردار کو یہ یقین دلا کر کہ تمہارا کتا 3 یوم کے اندر مل جائے گا اپنے ہمسایہ کو رہا کروایا، اور جس نے کتا چوری کیا تھا وہ تیسرے دن آپ کے پاس پہنچ گیا، اور آپ نے سردار کے یہاں کتا بھجوا کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی، اور آپ نے بازار میں ایک غلام کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ لوگ تو قحط سے برباد ہو گئے ہیں اور تو اس قدر خوش نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا کے یہاں بہت غلہ موجود ہے اور وہ مجھے کبھی بھوکا نہ رکھے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، جب ایک غلام کو اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں کیوں نہ اعتماد کروں جبکہ تو مالک الملک ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، حتیٰ کہ آپ کا توکل معراج کمال تک پہنچا، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد تو ایک غلام ہے۔ حضرت حاتم اسم بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ہمراہ شریک جہاد تھا اور جنگ پوری قوت سے جاری تھی، لیکن آپ اپنی گڈڑی اوڑھ کر دونوں فوجیوں کے درمیان سو گئے، مگر آپ کو کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا۔ آپ ایک مرتبہ اپنی ایک مجلس میں پھولوں کی خوشبو سے محظوظ ہو رہے تھے کہ یکایک شور بلند ہوا کہ کفار کی فوج آ پہنچی ہے، لیکن آپ نے قوت باطنی کے ذریعہ انہیں شکست دے دی۔ اسی وقت کسی احمق نے یہ کہہ دیا کہ حیرت انگیز ہے یہ بات کہ کفار کی فوج اتنی قریب پہنچ گئی اور مسلمان کا امیر پھول سونگھتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ معترض نے پھول سونگھنا تو دیکھ لیا، لیکن کفار کو جو شکست غیبی ہوئی وہ نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ سمرقند میں دوران واز لوگوں سے خاص طور پر متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر تم مردہ ہو تو قبرستان پہنچ جاؤ، اور اگر دیوانے ہو تو پاگل خانے چلے جاؤ، اور اگر کافر ہو تو دارالحرب میں قیام کرو، اور اگر مومن ہو تو راہ راست اختیار کرو۔ کسی رئیس نے عرض کیا کہ محنت و مزدوری کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو کم تر تصور کرتے ہیں، لہٰذا اپنے اخراجات کے لیے کچھ رقم مجھ سے لے لیا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر 5 چیزوں کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں تیری درخواست پر غور کرتا۔ اول یہ کہ مجھے دینے سے تیری دولت میں کمی واقع ہوگی۔ دوم، میرے پاس سے رقم چوری ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ سوم، یہ کہ ممکن ہے تجھے میرے اوپر رقم خرچ کرنے کا غم پیدا ہو جائے۔ چہارم، یہ کہ ممکن ہے میرے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے۔ عیب پیدا ہو جانے کی وجہ سے
تو اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ پنجم یہ ہے کہ تیری موت کے بعد میں پھر بیکاری رہ جاؤں۔ اصلی زاد راہ۔ کسی نے آپ سے اپنے عزم حج کا تذکرہ کیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ زاد سفر کے طور پر کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے ہمراہ 4 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنی پوری روزی کو دوسروں کی نسبت سے زیادہ قریب پاتا ہوں۔ دوم اس کا یقین رکھتا ہوں کہ میرے رزق میں کوئی حصہ دار نہیں بن سکتا۔ سوم یہ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ چہارم یہ کہ اللہ میری نیک و بد حالت سے بخوبی واقف ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی زاد سفر نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ تیرا حج قبول فرمائے۔ نسائی۔ سفر حج کے دوران جب آپ بغداد پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید آپ کو مدعو کر کے بہت احترام کے ساتھ پیش آیا اور آپ سے کچھ نصیحتیں کرنے کی استدعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تم خلفائے راشدین کے نائب ہو اور خدا تعالیٰ تم سے علم و حیا اور صدق و عدل کی باز پرس کرے گا، اور خدا نے تمہیں شمشیر و تازیانہ اور دولت اس لیے عطا کیے کہ اہل حاجت میں دولت تقسیم کرو، اور تازیانے سے شریعت پر عمل پیرا ہونے والوں کو سزا دو، اور شمشیر سے خون کرنے والوں کا خون بہا دو، اور اگر اس نے اس پر عمل نہ کیا تو روز محشر تمہیں اہل جہنم کا سردار بنا دیا جائے گا، اور تمہاری مثال دریا جیسی ہے اور عمل و حکام اس سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ اس طرح عادلانہ حکومت کرو کہ اس کا پر تو اعمال و حکام پر بھی پڑے، کیونکہ نہریں دریا کے تابع ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر آپ نے سوال کیا کہ اگر ریگستان میں تم پیاس سے تڑپ رہے ہو اور کوئی شخص نصف حکومت کے معاوضہ میں تمہیں 1 گلاس پانی دینا چاہے تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ یقیناً قبول کر لوں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر اس پانی کے استعمال سے تمہارا پیشاب بند ہو جائے اور شدید تکلیف میں کوئی طبیب علاج کے معاوضہ میں بقیہ نصف سلطنت طلب کرے تب تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ نصف سلطنت اس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ وہ سلطنت باعث افتخار نہیں ہو سکتی جو صرف 1 گھونٹ پر فروخت ہو سکے۔ اس جواب کے بعد ہارون رشید بہت دیر تک روتا رہا اور بصد احترام آپ کو رخصت کیا، اور جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ خانہ خدا میں تلاش رزق مناسب نہیں، اور جب وہاں حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملاقات ہوئی تو ان سے سوال کیا کہ آپ نے حصول رزق کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا؟ انہوں نے جواب دیا اگر کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہوں اور اگر نہیں ملتا تو صبر سے کام لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حال تو کتوں کا بھی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے آپ سے حصول معاش کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اگر کچھ مل جاتا ہے تو خیرات کر دیتا ہوں اور نہیں ملتا تو شکر سے کام لیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ واقعی آپ عظیم بزرگ ہیں۔ پھر حج کے بعد بغداد واپس آ گئے اور وہیں واعظ گوئی کو مشغلہ بنا لیا۔ ایک مرتبہ دوران واعظ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے سفر شروع کیا تو 4 دانگ میرے پاس چاندی تھی اور آج تک اسی طرح میری جیب میں پڑی ہے۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ جس وقت آپ نے چاندی جیب میں رکھی تو کیا اس وقت خدا پر اعتماد نہیں تھا یا اس کا وجود نہیں تھا؟ یہ سن کر آپ خاموشی کے ساتھ ممبر سے نیچے آ گئے۔ متوکلین۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں کسی کو یہ کہتے سنا کہ متوکلین کا رزق و خوش خلقی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے اور وہ فراخ دل ہوتے ہیں اور عبادت کے وقت ان کے قلوب وسوسوں سے پاک رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عبادت کی بنیاد بیم و رجا اور حب الہی پر قائم ہے، اور خوف کی نشانی محرمات کو ترک کر دینا ہے، اور امید کی نشانی عبادت پر مداومت اختیار کرنا ہے۔ زور محبت کی نشانی شوق و توبہ اور رجوع الی اللہ ہو جانا ہے، اور جس کے اندر خوف و اضطرار نہ ہو وہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے مہلک ہیں: اول توبہ کی امید پر معصیت کا ارتکاب، دوم زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، سوم رحمت سے مایوس ہونا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عابدین و اہل ریاضت کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور معصیت کاروں کو زندگی ہی میں مردہ بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا فکر سے 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں: جسمانی غم، مشغلہ قلب اور دشواری حساب۔ پھر فرمایا کہ موت آ کر واپس نہیں ہوتی، لہٰذا ہر لمحہ اس کے لیے کمر بستہ رہو۔ پھر فرمایا کہ میرے نزدیک مہمان ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ مہمان نوازی کا صلہ خدا ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص حصول نعمت کے لیے دشواری اختیار کر کے دشواری کو فراخی تصور نہ کرے وہ ہمیشہ غم 2 جہاں میں مبتلا رہتا ہے۔
اور جس نے اس کو فراخی سمجھ لیا وہ دونوں جہانوں میں خوش رہتا ہے۔ رموز و اشارات۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ خدا پر کامل اعتماد کرنے والا کون ہوتا ہے، فرمایا جو دنیاوی شے کے فوت ہو جانے کو غنیمت تصور کرے اور جو خدا کے وعدوں کو انسانوں کے وعدوں سے زیادہ اطمینان بخش سمجھے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزیں تقویٰ کی پہچان ہیں: فرستادن، من اقردن، سخن گفتن۔ فرستادن کا مفہوم یہ ہے کہ تم خدا کے فرستادہ ہو، لہٰذا اسی قسم کے امور انجام دو، اور من اقردن کا مفہوم یہ ہے کہ کسی سے کچھ طلب نہ کرو، اور سخن گفتن سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کہو جو دین و دنیا میں سود مند ہو۔ اور دوسرا مفہوم اس جملہ کا یہ ہے کہ تم نے جس قدر نیک کام انجام دیے وہ دین کی بھلائی کے لیے ہیں، اور جن کاموں سے کنارہ کشی اختیار کی وہ دنیاوی بھلائی کے لیے ہیں، کیونکہ ایک انسان اپنی زبان سے دین و دنیا دونوں کی باتیں کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے متعدد علماء سے سوال کیا کہ دانشور و دولت مند، بخیل، دانا، درویش کا کیا مفہوم ہے، اور سب نے یہی جواب دیا کہ دانشور وہ ہے جو محب دنیا سے احتراز کرے، دولت مند وہ ہے جو قضاء و قدرت پر مطمئن رہے، دانا وہ ہے جو فریب دنیا میں مبتلا نہ ہو سکے، درویش وہ ہے جو زیادہ طلب نہ کرے، اور بخیل وہ ہے جو دولت کو مخلوق سے زیادہ عزیز تصور کرتے ہوئے کسی کو ایک دانہ نہ دے۔ حضرت حاتم اسم نے آپ سے نفع بخش نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ عام وصیت تو یہ ہے کہ اپنے قول کا معقول جواب سوچے بغیر کوئی بات منہ سے نہ نکالی جائے، اور خاص وصیت یہ ہے کہ جب تک تمہارے اندر بات نہ کہنے کی طاقت موجود ہے خاموشی اختیار کرو۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔